پیتا ہے تو کھانا پینا اس کے لیے حرام ہے. یہ ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا. اسے سمجھایا جائے، اگر وہ نہ سمجھے تو اسے بائیکاٹ کیا جائے. اگر نہ سمجھے تو اسے کیا کیا جائے؟ بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ سمجھتے ہو؟ الگ کیا جائے. بازار کے اندر کلم کھانا حرام ہے مسلمان کے لیے، لیکن آج ہمارے پیارے بھائی نا وقت اسلام کو جانتے نہیں ہے، وہ کھلا کھا رہے ہیں، ٹھاٹے مارتے ہیں رمضان شریف کے اندر. رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے، وہ پوتر مہینہ ہے، وہ پاک مہینہ ہے. یہ مہینہ تو اس مہینے کے اندر بندے کو صبر آ جاتا ہے. اس مہینے کے اندر بندے کو صبر آ جاتا ہے. کہا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، اسی طرح فرض کیے گئے. تم روزہ رکھو گے تو پرہیزگار بن جاؤ گے، صبر آ جائے گا. یہ صبری کا مہینہ ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانہ، ایک مہینہ صبر کر لو، ایک مہینہ صبر کر لو، ایک مہینہ. یہ دیکھو، یہودیوں اور ہمارے روزوں میں بہت فرق ہے. یہودی کو مجوسی کو ہوتے ہیں، وہ بھی فرق رکھتی ہے، یعنی روزہ رکھتی ہے، لیکن ان میں اور ہم میں فرق بہت ہے. کچھ تو وہ ہے کہ 3 دن تک کھانا منہ میں نہیں ڈالتے، پانی پیتے، سب کچھ کھاتے ہیں، مضبوط کھا لیا، لیکن کھانا گیہوں کی روٹی منہ میں نہیں ڈالتے. لیکن ہمارا انداز الگ ہے، ہمارا انداز الگ ہے. ہمیں بتایا گیا کہ جب روزہ رکھا جائے تو پہلے صبح کے وقت فجر سے پہلے سحری کی جاتی ہے. سحری سمجھتے ہو؟ یعنی کھانا پینا کرنا. کھانا پینا آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتے ہو، اسے بولتے ہیں سحری. یعنی پہلے سحری کرو. اگر ٹائم نہیں تھا، ٹائم جا رہا تھا، ہم نے سحری نہیں کی، نیت تھی روزے کی، لیکن ہمارا روزہ ہو جائے گا، لیکن زور دیا جاتا ہے سحری پر. سحری ضرور کرو. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کچھ کھا لو، کچھ پی لو. اور شام کے وقت بھی بتایا جاتا ہے کہ جب روزہ کھولو تو کچھ پیو، کچھ کھاؤ. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جس بندے نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، یعنی کسی کا روزہ رکھا ہوا تھا اور ہم نے اسے پانی سے روزہ کھلوایا، کوئی دوسری چیز نہیں تھی، صرف پانی کے ایک گھونٹ اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اسے دے دیا جس کا روزہ رکھا ہوا تھا. اس نے وہ گھونٹ پانی کی پیا، بتایا جاتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل اور میں خود اس بندے سے مصافحہ کرتا ہوں جو بندہ ایک گھونٹ پانی سے کسی دوسرے کا روزہ کھلوایا. کتنا بڑا ثواب ہے کہ دوسرا بندہ کھلوانے والا، دوسرا بندہ صرف پانی کے گھونٹ. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ یہ کب لاگو ہے؟ کیا پانی کی نہر ہو یا ندی ہو، وہاں پر بھی ایک گھونٹ پینے سے اتنا ثواب ملے گا ایک پلانے سے؟ حضور فرماتے چاہے ندی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ہاتھ سے ایک گھونٹ پلائے گا تو میں خود مسافہ کروں گا. اور بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رمضان شریف کا جو روزہ رکھتے ہیں مسلمان، ان کو اکثر بیماری سے مسلمان بچے ہوتے ہیں. اکثر بیماری نہیں لگتی ہے جو روزہ رکھتے ہیں. بڑے بڑے غیر لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو سائنس جانتے ہیں، وہ بھی رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں. ان پر روزے فرض نہیں کیے ہیں، لیکن وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ بیماری سے محفوظ ہوتا ہے، بیماری سے محفوظ رہتا ہے بندہ. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں کے غیب کو تسلیم کر رہا ہے، لیکن ایک کلمہ پڑھنے والا تسلیم نہیں کر رہا. ایک غیب تو مان رہا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا نہیں مانتا ہے. اب کسی کو کہا جائے کہ بھائی روزہ رکھو تو کچھ لوگ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم بھوکا کیوں رہے،
ہمارے پاس گیہوں ہے، ہمارے پاس مال ہے، ایک دن کون بھوکا رہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ہمیں کسی نے کہا کہ روزہ رکھو اور ہم نے بے دھڑک کہہ دیا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اللہ نہ کرے ایک دن وہ فقیر بن سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایک دن وہ فقیر بن سکتا ہے، ایک دن فقیر بن سکتا۔ ہر چیز کی زکات ہوتی ہے، بدن کی زکات ہے روزہ۔ ہم روزہ رکھیں گے تب بدن کی زکات نکلے گی، اور ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو بدن کی زکات نہیں نکلے گی۔ زکات ہمارے پیٹ کے اندر رہے گے تو پھر یہی جو پیٹ کے اندر ہماری زکات ہے وہی زکات کل میدان محشر کے اندر یا قبر کے اندر سانپ اور بچھو بچ جائے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے نا، قبر میں جانا ہے تو سانپ بچھو سے بھی بچنا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی اور ہمیں امتحان میں ڈال دیا۔ یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے دنیا کے اندر، دنیا کے اندر یہ امتحان ہو رہا ہے۔ ایک دنیا میں اکثر امتحان ہوتے ہیں، بچے پڑھائی کرتے ہیں، ان کے امتحان یعنی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر فیل ہو جائے تو پھر دوسرے سال پھر ٹیسٹ ہو سکتا ہے، امتحان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ امتحان ایسا امتحان ہے کہ اگر ہم فیل ہو گئے تو واپس نہیں آئیں گے، واپس رب نہیں بھیجے گا کہ ایک سال کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں واپس تیاری کر، نہیں، ہمارے پاس یہ وقت ہے، یہ ٹائم ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو پوری دنیا کے باپ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، وہ ہر مہینے 12، 13، 14 ہر مہینے 12، 13، 14 3 دن روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ جتنے بھی بزرگان دین گزرے ہیں، کوئی مہینے میں 2 دن چھوڑتا، تیسرے دن روزہ رکھتا، کوئی مہینے 1 ہفتے میں 4 دن روزہ رکھتے، کوئی 1 دن چھوڑ کر روزہ رکھتا۔ تو یہ جو روزے رکھے بزرگان دین نے، تو وہ روزے ہم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ اللہ نے کہا، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، محبوب میں تیری امت کو 1 سال میں 1 ہی مہینہ عطا کرتا ہوں، 1 مہینہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، میری امت روزانہ یہی دعا کرے، مولا 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 پورے زندگی بھر ہم پر روزے فرض فرما دے۔ اتنے بڑے رمضان شریف کی روزے کی فضیلت حضور فرماتے ہیں پتہ چل جائے تو مومن تمنا کرے، مولا یعنی پورا سال ہم پر فرض کر دے روزے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں، ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ جنت میں 8 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام ریان ہے، ریان۔ جنت میں سب جانا چاہتے ہیں نا، ارے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ سب بولو جنت میں جانا چاہتے ہو؟ دروازے لگے ہوئے 8، کتنے دروازے؟ 8 دروازے جنت میں، کتنے دروازے؟ 8 دروازے۔ ایک دروازے کا نام ہے ریان، کیا نام ہے؟ ریان۔ اس دروازے سے وہ بندہ گزرے گا جو رمضان کے روزے رکھا کرتا ہے۔ اب تمنا تو سب کی ہے کہ جنت میں ہم بھی جائیں، میں بھی جاؤں، آپ بولتے ہم بھی جائیں جنت میں، لیکن ہمارے جو جنت میں جانے کے لیے جو راستہ ہے، جو راستہ جنت میں جانے کے لیے بنایا گیا ہے، اس راستے سے ہم اتر گئے ہیں، ہم اس پٹڑی سے اتر گئے ہیں۔ اب پٹڑی سے ہم آؤٹ ہو گئے، ہماری لائن آؤٹ ہو گئی ہے، تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ جنت میں نہیں جا سکتے نا، تو ہمارا راستہ آؤٹ ہو گیا ہے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے، جو راستہ بتایا گیا ہے، جو پٹڑی بتائی گئی ہے، اس سے ہم پھسل گئے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ اس راستے پر چلیں، اس راستے پر چلیں، اس پٹڑی پر چلیں جو راستہ طرف جنت میں جاتا ہے، جنت میں جاتا ہے۔ اور وہ پٹڑی راستہ کیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اسے اسی دروازے سے گزارا جائے گا، ریان دروازے سے۔ تو دروازے کا نام بھی آپ کو پتہ چل گیا، تو کوشش کرو کہ ہم روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالی روزوں کے صدقے ہمیں اس دروازے سے گزارے۔
دروازے سے گزارے. یہ رمضان شریف کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے. لیکن آج تو ہمارے سمجھو کہ دل ایک کالے اور پتھر بن چکے ہیں. پہلے لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے ہی رمضان شریف کا مہینہ آتا پورے سال بھر تو گناہ کرتے, چوریاں کرتے, چگلیاں کرتے. جیسے رمضان کا چاند ظاہر ہوا پاک صاف ہو کر کپڑے پہن نام دھو کر غسل کرتے مسجد کی طرف جمع ہو جاتے. ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ گناہگار تھا. اس کا کام ڈاکہ کرنا, چوریاں کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا. لیکن جیسے رمضان شریف کا مہینہ آتا چاند ہوتا سب کچھ چھوڑ دیتا, آ جاتا مسجد کی طرف. مسجد میں آتا پورے رات عبادت کرتا, نفل پڑھتا, تراویح پڑھتا, قرآن کی تلاوت کرتا اور روزے رکھتا. لوگوں نے پوچھا کہ تو یہ اتنا ظلم کرتا ہے اور رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے, کیا میں جانتا ہوں رمضان کی فضیلت کیا ہے, رمضان کی عظمت کیا ہے. بس روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے. اس نے پوچھا اے شخص تو بہت بڑا گناہگار تھا, شراب تو پیتا تھا, جوا تو کھیلتا تھا, لڑائی جھگڑے تو کرتا تھا, لیکن یہ جنت کیسے نصیب ہوئے؟ وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے میں گناہگار تھا, سب کچھ میں کرتا تھا, لیکن ایک سال کے بعد ایک مہینہ میرے عبادت میں گزرا کرتا تھا. ایک سال کے بعد ایک پورا رمضان کا مہینہ میں عبادت میں گزارتا تھا اور رمضان کا ادب کرتا تھا, رمضان کا احترام کرتا تھا. اللہ نے مجھے رمضان کے ادب و احترام کے صدقے سے میری مغفرت فرما دی ہے. میرے دوستو, اگر نماز نہیں آتی ہے, اگر اسلام کی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہے, قرآن نہیں آتا ہے, لیکن رمضان کا ادب کرو, رمضان کا احترام کرو, روزہ رکھو. روزہ رکھنے میں کوئی چیز پڑھی نہیں جاتی ہے. کیا آپ یہ سمجھ لینا کہ روزہ رکھیں گے تو کچھ پڑھنا پڑے گا؟ روزہ رکھنا, نماز ہم پڑھتے ہیں تو کچھ چیزیں پڑھنی پڑتی ہے, تراویح پڑھتے تب بھی پڑھنی پڑتی ہے, قرآن پڑھے تو قرآن پڑھنا پڑتا ہے, یاد ہونا ضروری ہے. لیکن روزے میں تو کچھ بھی نہیں پڑھنا پڑتا ہے. صبح فجر سے پہلے کھانا کھایا, پانی پی لیا, نیت ہو گئی ہماری کہ رمضان کا روزہ رکھا, اور دن کے اندر نیت ہونی چاہیے. اور شام کے وقت افطاری کا وقت آیا, دونوں ہاتھ اٹھا دو, بولا میں گناہگار سیاہ کار ہوں, میرے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور رمضان کے صدقے میرے گھر کے اندر پھیرو برکت عطا فرما, اور ٹائم ہو تو روزہ کھول دو. کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے رمضان میں. ڈرنا مت, کیا کرنا کہ دل کے اندر ڈر ہو کہ رمضان روزے کے اندر بھی کچھ پڑھا جاتا ہے. نہیں پیارے, کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا. پورا دن کھانا پینا نہیں کرنا ہے, پاک صاف رہنا ہے, اللہ اللہ کرنا. اللہ تو سب کو کرنا آتا ہے. ایک تصویر لے لیا کرو ہاتھ میں, اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تو یہ اللہ ہو کے ضربے جب بندہ لگاتا ہے نا دل سے, یہ اللہ ہو کے ضربے, صرف اللہ ہو کے ضربے جب بندہ دل سے لگاتا ہے تو پھر دل کا کنیکشن رب کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کنیکشن ہو جاتا ہے, کہ دنیا کی وہ سب محبتیں ختم ہو جاتی ہے. آپ دل سے پکارو تو ذرے رب کو, تسبیح ہاتھ میں اٹھاؤ تو ذرے, اللہ اللہ کے ضربے نکالو تو ذرے. ہم اللہ اللہ کے ضربے بھی نہیں نکال رہے ہیں, تسبیح بھی ہمارے پاس نہیں ہے, داڑھی بھی ہمارے پاس نہیں ہے, ٹوپی بھی ہمارے پاس نہیں ہے, روزے بھی ہمارے پاس نہیں ہے, نمازیں بھی ہمارے پاس نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہمارے پاس نہیں ہے. ارے پھر ہے کیا ہمارے پاس؟ پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ کیا دولت ہے, کیا مال ہے, کیا زمین ہے, کیا بچے ہیں, کیا بیٹیاں ہیں, کیا عورتیں ہیں؟
ارے یہ تو سب ان کے پاس بھی ہے، یہ تو ان کے پاس ہے جن کا کچھ بھی ٹھکانہ نہیں ہے، جن کے لیے جنت جہنم واجب کر دی گئی ہے، ان کے لیے ہے، ان کے پاس یہ سب کچھ ہے۔ ہمارے پاس تو یہ ہونا چاہیے، نماز داڑھی بھی ہونی چاہیے، ٹوپی بھی ہونا چاہیے، روزہ بھی ہونا چاہیے، نماز بھی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اور پھر کلمہ مصطفیٰ کا بھی ہونا چاہیے۔ یہی تو اسلام آنے والی ہے، اور ان میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے نا۔ وہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، ہمارے پاس بھی موجود ہیں، جو چیزیں موجود ہونی تھی ضرور ہے کہ وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر یہ روزے فرض کیے، اور پھر ایک سال کے بعد ہمیں رمضان عطا۔ آج کیسا موسم ہے سہانا ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، سمجھو کہ جنت کی بہاریں آ رہی ہیں، اور روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند طلوع ہوتا ہے تو شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آج لوگوں میں یہ بھی بات ہے کہ آج شیطان پڑھنے نہیں دیتے، کہتے نماز آج شیطان ہے، شیطان ساتھ میں رہتا، سب کو پتہ ہے شیطان ہے کہ شیطان نماز پڑھنے نہیں دیتا، روزے رکھنے نہیں دیتا، لیکن ہم تو کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں کہ جیسے رمضان کا چاند طلوع ہوا شیطان کو جنجیروں سے بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی طرف سے پیغام آتا ہے کون رحمت رہنے والا؟ رحمت دینے والا کون ہے؟ یہ 10 دن جو رمضان شریف کے پہلے 10 دن ہیں، یہ رحمت بھرے ہیں، رحمت بھرے ہیں۔ اب شیطان بند ہے، اب قصور شیطان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، شیطان کا قصور نہیں ہے، شیطان ہمارا قصور ہے، شیطان تو رب کی طرف سے بند ہو گیا ہے، اب ہم خود ہی شیطان بن گئے ہیں، ہم خود شیطان بنے ہوئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، رمضان کل جیسے چاند طلوع ہوا تھا، شیطان دلوں میں باندھ دیا گیا، اور عید کے دن اس کو چھٹی ملے گی، عید سے پہلے کنٹرول میں شیطان۔ اب شیطان کا بہانہ نہ کرو، شیطان کا بہانہ نہ کرو، اور شیطان کا سہارا بھی نہ لو، شیطان کا سہارا بھی نہ لو، اور شیطان کا بہانہ بھی نہ کرو، اور شیطان کا نام بھی نہ لو، کیونکہ رمضان شریف کا تو پاک مہینہ ہے جس میں سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے، صرف رحمت ہی رحمت برستی ہے، صرف رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اس رمضان شریف کا ہر سیکنڈ رحمت بھرا ہے، ہر سیکنڈ رحمت بھرا ہے، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں۔ اب جیسے ہم نے روزہ رکھا تو جیسے ہی سیکنڈ جتنے ہی منٹ ہمارا روزہ رہا وہ رحمت بھرا، نیکیاں لکھی جا رہی ہے، ہم اختیار کریں گے وہ بھی رحمت، اس کا بھی ثواب، ہم تراویح پڑھیں گے اس کا بھی ثواب، ہم شہری کریں گے اس کا بھی ثواب۔ رمضان میں ایسا وقت بتا دو جب رحمت نہ ہوتی ہو، جس وقت رحمت نہ ہوتی ہو، ہر وقت رحمت ہوتی ہے۔ تو پیارے، اللہ نے رحمت کی برسات کرتی ہے، تو ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں اللہ کی رحمت؟ ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں اللہ کی رحمت؟ اللہ کی رحمت کو اپنی پناہ میں لے لو، اپنی پناہ میں لے لو رحمت کو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا موت کا وقت آ جائے اور رحمت یہاں رہ جائے اور ہمیں لوگ قبر میں دفن کر دیں، ہمیں لوگ اٹھا کر قبر میں دفن کر کے رحمت یہاں رہ جائے۔ اس لیے وقت سے پہلے اس رحمت کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رحمت جو ہمارے اوپر برسا رہا ہے، وہ رحمت کا میدان محشر کے اندر ہمیں کام آئے گا۔ تو رمضان شریف کا آج پہلا جمعہ مبارک ہے، رمضان شریف کا پہلا جمعہ مبارک ہے، اور آج مسجد بھی بھری ہوئی ہے، پیچھے برانڈے بھی بھرا ہوا ہے اور پیچھے والا آنگن بھی بھرا ہوا ہے، لیکن آج تو
ٹھنڈی ہوا کبھی بارش کا موسم ہے، بارش نہ ہوتی تو لوگوں کو گرمی لگتی، لیکن آج تو پنکھا چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہماری مسجد بھری رہے، سب دعا کرو اسی طرح ہماری مسجد بھری رہے۔ مسجد ہم بھریں گے تب تو رحمت برسے گی، مسجد بھریں گے تب رحمت برسے گی۔ اور آج جو جمعے میں نہیں آئے ہیں انہیں جا کر کہہ دینا آنے والا بھی جمعہ رمضان میں آئے گا۔ اب 3 یا 4 جمعے رمضان میں آئیں گے، انہیں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو زندگی میں نماز نہیں پڑھتے تو وہ بھی رمضان میں لوگ آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں نماز نہیں پڑھتے، جمعہ نہیں پڑھتے، وہ رمضان کا مہینے کا جمعہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ایک ہماری قوم ہے، ایک ہم ہیں کہ رمضان کے مہینے کا جمعہ بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو نہیں آئے ہیں تو انہیں بھی یہ پیغام پہنچا دو، آنے والا جمعہ بھی رمضان شریف کا ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی جمعے کے اندر، آپ ہی چلے جانا، اللہ جمعے کے ذریعے آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو بیان کیا ہے اگر اس میں اس قسم کی غلطی ہو تو پھر سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں اشہد ان لا الہ